پر ایک لحاظ سے گفتگو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سوچ کے لحاظ سے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی، کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم سمجھے کہ جب بھی کہیں مقابلہ ہو جائے اس کی خواہش کا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مومن وہ ہے کہ جو اپنی خواہش کو قدموں تلے دبا دے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر دے۔ روزانہ دنیا کے معاملات میں بہت سی صورتیں ہر روز بندے کو ایسی پیش آتی ہیں، تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس کے ذہن پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کی ایسی چھاپ موجود ہو، وہ کبھی بھی پرواہ نہ کرے کہ اس میں میرا اتنا نقصان ہو جائے گا، میں اتنا پیچھے رہ جاؤں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کی وجہ سے جو پیچھے رہتا ہے وہ حقیقت میں سب سے آگے گزر جاتا ہے۔ اور یہ روزانہ کا امتحان اس طرح ہے، مثال کے طور پر ایک بیع و شراء کا طریقہ ہے، اس کو رواج میں اس کو بہت زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے اور بڑی کمائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود قرار دیا ہوا ہے، یا اس کو بیع باطل قرار دیا ہوا ہے، یا بیع فاسد قرار دیا ہوا ہے۔ تو اب مومن کی یہ شان ہے کہ وہ منافع نہیں دیکھے گا کہ کتنا منافع مجھے اس پہ ملتا ہے، وہ یہ دیکھے گا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر راضی ہے یا نہیں۔ اگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے، وہ سارے منافع چھوڑتا ہوا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بلند کر لے گا۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر کچھ تعلقات ہیں، کچھ سوسائٹیز کے ساتھ اس کے روابط ہیں، ایسے بہت سے معاملات ہر وقت بندے کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ایک طرف اس کو اختیار کرنے سے بہت چمک ملتی ہے، اور دوسری طرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا رکھی ہے کہ میرا ماننے والا ادھر نہیں جا سکتا۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ اس عارضی چمک کو نہیں دیکھے گا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی چمک کو دیکھتا ہوا جو اس کی خلاف ورزی ہے اس کی طرف خیال بھی نہیں کرے گا، اور سب کچھ چھوڑتا ہوا وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علمبردار بن جائے گا۔ قرآن مجید برہان رشید میں بہت سی آیات اس بارے میں موجود ہیں جو آج ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت ہے، اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر ماننا اور عملاً اس کو اپنی زندگی میں اتارنا لازم ہے، اس کو وہ چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ آج عمومی طور پر جتنے فتنے فساد ہمارے لیے آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک یہ سوچ بھی محض ایک مزعومہ روشن کی خیالی کی شکل میں ہمیں دی جا رہی ہے، یا ہر طرف سے جو غیر مسلم ہے وہ ہمیں یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایمان وہ ایک دل کا معاملہ ہے، اور زبان سے تم توحید و رسالت کا اقرار کرتے رہو، باقی زندگی گزارنے میں جو تمہیں ضرورت ہے، ضروریات جتنی بھی ہے، وہ ایمان تمہیں کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ تمہاری اپنی چاہت ہے۔ زندگی کے معاملے تم خود اپنی رائے سے بہتر ان کو تم انجام دے سکتے ہو، لہذا ایمان کو صرف اعتقاد تک، نظریے تک محدود رکھو، اور اپنی پریکٹیکل لائف میں تم جو زمانہ جس طرح چل رہا ہے تم بھی اسی طرح چلو۔ یہ ایک سوچ دی جا رہی ہے آج مسلم امہ کو۔ تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی جو پہلی جہت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھتا ہے کہ میں نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور میں نے اسلام کو قبول کیا، تو اس اسلام کا تعلق صرف میرے عقیدے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق میری پریکٹیکل لائف کے ساتھ بھی ہے۔ میرا اسلام خود ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پرائیویٹ رہے اور میں اپنی زندگی اس سے علیحدہ گزارتا رہوں۔ اس بالادستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مومن کو عملاً یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں نے جو کلمہ پڑھا ہے پوری زندگی اس کے سائے تلے گزاروں گا۔ میرا کلمہ میری زندگی کے جس شعبے پر راضی ہوگا میں وہ شعبہ اپنی معیشت کے لیے اختیار کروں گا، اور میرا دین جس طرح اس معیشت کو چلانے کی مجھے تعلیم دیتا ہے اس کے مطابق میں اپنی زندگی کا کاروبار کروں گا۔ اگر اسلام میرے کسی معاہدے پر ناراض ہے، میرے کسی کاروبار پر ناراض ہے،
میری زندگی کی کسی مصروفیت پر میرا دین اگر ناراض ہے تو مومن کی یہ شان ہوگی کہ وہ کہے گا میں دین کو ناراض نہیں کر سکتا، دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں اگر اپنی اقتصادی حالت میں کہیں پیچھے رہ جاتا ہوں تو رہ جاؤں، لیکن میرے کلمے کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کلمہ میرے ایمان کا بھی امام ہے اور میری دنیا کا بھی امام ہے، میرے کاروبار کا بھی امام ہے۔ اس کو اسلام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ مومن کی حقیقی شان ہے جس کی بنیاد پر اس کو اپنے ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری جہت کی بالادستی وہ موضوع ایک طویل موضوع ہے کہ ہم دنیا کے مختلف نظاموں کے مقابلے میں کمپیریٹیو سٹڈی سے یہ ثابت کریں کہ فلان نظام کی فلان شک کے مقابلے میں اسلام کی اس شک میں یہ عظمت موجود ہے، ہم ضمناً اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن یہ ابھی جو ابتدائی کام جس میں بعض جگہ نقب زنی ہو رہی ہے اور کمزوریاں ظاہر ہو رہی ہے، جو خود انسان جب اپنی سوچ پر اس نظام کی بالادستی کو عملاً مان لے گا، اسے خود سمجھ آ جائے گی کہ کائنات کا ہر نظام جو بندوں کا بنایا ہوا ہے اس پر اللہ کی اس نظام کی یقیناً برتری اور فوقیت موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 65، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محبوب مجھے تمہارے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ان کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، یہاں تک کہ وہ تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ تمہاری حکومت کو، تمہارے فیصلے کو جب تک وہ تسلیم نہ کر لیں، فی ما شاجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے اندر موجود ہے، یعنی جب ایک اختلاف آ گیا اور جھگڑا ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا آپس میں کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا، ایک اس کا حل اسلام میں ہے اور دوسرا اس کا حل سوشلزم میں ہے، تو فرمایا مومن اس وقت تک کوئی نہیں ہو سکے گا جب تک اس کے اسلامی حل کو اپنے دین کا حصہ نہیں سمجھے گا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب ذوالجلال نے آپ کی حاکمیت کو اس انداز میں واضح کر دیا کہ جس طرح تمہیں رسول ماننا کلمہ گو کے لیے لازم ہے کہ اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں رسول تسلیم نہ کرے، فرمایا ایسے ہی اس پر یہ لازم ہے حتیٰ یحکموک، جب تک تجھے حاکم نہ مان لے اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہوگا جو تمہاری حکومت کو، تمہارے نظام کو، تمہارے فیصلے کو تسلیم کرے گا، اس کو ایمان ملے گا۔ فی ما شجر بینہم، ان جھگڑوں میں جو ان کے آپس میں ہوتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا پہلے ماننا اور اس کے بعد یہ بھی دھیان رکھنا کہ کوئی فیصلہ بظاہر کسی کے خلاف ہو گیا ہے لیکن وہ فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے، اس میں بندے کا نقصان ہوا ہے، تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو ماننے کا مطلب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے کے بعد ذہن میں خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ یہ نقصان میرا اسلام نے کر دیا ہے اور یہ نقصان میرا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔